آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ کرپٹو کرنسی دیکھنے میں اور سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط نہیں کی تو آپ خالی۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ذرا دیر بعد پاک بحریہ نے منشیات کی ایک کھیپ پکڑی ہے بحیرہ عرب میں، جس کی مالیت $1 ارب کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ کیا یہ بہت بڑا کوئی دھچکا ہے اسمگلروں کو، یا $1 ارب کی جو منشیات پکڑی گئی ہے اس سے والیوم کا اندازہ ہوتا ہے کہ اور کتنی منشیات ہوگی جو نہیں پکڑی جاتی؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آج یہ خبر آئی شمالی سندھ سے کہ شکارپور میں ایک تقریب میں 50 کے قریب ڈاکو، جنہیں اب میں سابق ڈاکو کہوں گا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر داخلہ ضیاء لنجار تھے۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری کی ہدایات کے مطابق اس علاقے میں قیام امن کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے اسی حکمت عملی کی ایک کڑی ہے۔ مبارکباد پیش کروں گا یہاں کی عوام کو۔ کوئی چاہتا ہے کہ یہاں پر امن ہو، اس ریجن میں ہر کوئی سکون کے ساتھ اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارے۔ اس میں کلیدی کردار پہلے تو اپنے شہداء کو دوں گا، لیکن جو یہ پالیسی ہے تقریباً 1 سال پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان، انہوں نے سکھر میں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز سے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، پولیس، رینجرز، سب کو ایک یہ پالیسی دی کہ بھائی آپ لوگ گورنمنٹ لیول پر ایک پالیسی بنائیں تاکہ اس ایریا میں امن ہو، ہم لوگوں کو روزگار دیں، ڈاکوؤں کا یہاں پر سرنڈر ہو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا محکمہ اطلاعات سندھ کا ایک اشتہار، جس میں یہ جو تقریب ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی، اور اس کی ہیڈنگ اچھی لگی کہ کچے میں امن کا سورج طلوع۔ بہت ہی ہوپ فل قسم کی ہیڈنگ ہے۔ سندھ کے جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن، وہ بھی تقریب میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی آپریشنز کے نتیجے میں اس علاقے میں اغوا برائے تاوان کے واقعات میں کمی آئی ہے، البتہ گھوٹکی کا جو کچے کا علاقہ ہے پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے، اور وہاں لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے، یعنی خواتین کے ذریعے ولغلا کے اغوا برائے تاوان کے رجحان پہ ابھی تک پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا لیٹسٹ ہے۔ رپورٹ تھی کہ ایک 70 سال کے شخص بھی ہنی ٹریپ ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ ڈی آئی جی ہیں ناصر آفتاب، انہوں نے کہا کہ سرکاری پالیسی کے تحت اب تک 282 ڈاکوؤں نے سرنڈر کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آج 50 کا سرنڈر اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ انہوں نے 209 ہتھیار بھی حکام کے حوالے کیے ہیں۔ سندھ حکومت نے یہ جو پالیسی بنائی ہے، جس کا ضیاء لنجار تذکرہ کر رہے تھے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کا مطلب عام معافی نہیں ہے، انہیں مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ البتہ رضاکارانہ طور پہ ہتھیار ڈالنے کا عمل پہ جو عدالتی فیصلہ کرنے والا جج ہے وہ اپنے طور پہ دھیان دے سکتا ہے کہ اس کا فائدہ ملزم کو پہنچنا چاہیے یا نہیں۔ ہتھیار ڈالنے والوں اور ان کے اہل خانہ کو تحفظ دیا جائے گا تاکہ وہ سماجی دھارے میں بحال ہو سکیں۔ ان کے خاندان کے جو لوگ بے گناہ ہیں وہ روزمرہ معاشی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے بلا خوف و خطر۔ انہیں نہ تو بلا وجہ گرفتار اور ہراساں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی املاک سے محروم کیا جائے گا۔ ان اہل خانہ کو صحت اور تعلیم کی سرکاری سہولتوں اور BISP اور ہاری کارڈ تک بھی رسائی حاصل ہوگی۔ ہتھیار ڈالنے والوں اور تائب ہونے والوں کو ٹیکنیکل تربیت و امداد بھی دی جائے گی۔ اس پالیسی پہ عمل درآمد کے لیے ڈویژنل اور ضلعی سطح پہ مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، اور وزارت دفاع میں بھی ایک کمپلین سیل یعنی شکایت سیل قائم ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت سکھر سے سینئر صحافی طارق درانی صاحب موجود ہیں۔ طارق، شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب کا یہ جو دریائی جنگلاتی علاقہ ہے، کچے کا علاقہ، اس میں جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے کا خواب پچھلے 150 برس سے ہر حکومت دیکھ رہی ہے، انگریز دور سے لے کے آج تک، مگر اب تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں ان کا وقتی اثر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک نئی فصل تیار ہو جاتی ہے۔
تو کیا یہ جو موجودہ نئی حکمت عملی ہے یہ کسی حد تک کارگر ثابت ہوگی؟ شکریہ. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو کچے کا آپریشن سندھ حکومت نے شروع کیا 4 سال سے چل رہا تھا, لیکن کبھی ڈاکو سرگرم تھے تو کبھی پولیس سرگرم تھی. گزشتہ اکتوبر سے ایک یوں کہیں کہ منظم طریقے سے مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا, اور اگر میں 1 سال کی بات کروں اس میں ضیاء انجار صاحب کا اہم رول ہے. انہوں نے سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر DIG لاڑکانہ ناصر آفتاب کو اس کا انچارج مقرر کیا, اور انہوں نے 1 سال کے اندر, اگر میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بہتر رہے گا, 105 ڈاکوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے, 334 جس میں سے 177 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا, انعام یافتہ 6 مارے اور 5 زخمی حالت میں پکڑے, 7,000 روپوش پکڑے گئے, 117 مغوی بازیاب ہوئے, جبکہ 239 کو انہوں نے ہنی ٹریپ سے بچایا. کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے دوران پولیس نے یہاں ڈاکوؤں کو اپنے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اور خاص طور پر نائٹ ٹیلیسکوپس کا استعمال کرتے ہوئے کچے تک محدود کر دیا تھا. اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی کم ہو گئی تھیں. صرف اور صرف اگر ابھی ڈاکو اگر ایکٹیو تھے تو وہ ہنی ٹریپ کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ لوگوں کو ورگلا کے بلاتے تھے. پھر ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ نئی پالیسی کا اعلان ہوا اور ڈاکوؤں کو باتوں کی میز پہ لایا گیا اور ان سے بات کی گئی اور ان کو آج یہاں پیش کیا گیا. آج اگر میں آپ کو بتاؤں نا, جن کو پیش کیا گیا 71 لوگ تھے, جن میں سے 9 کی سر کی قیمت تھی, 6 ایسے تھے جو پولیس اہلکاروں کی شہادت میں اور 19 ایسے تھے جو عام شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. ان سب افراد کو آج یہاں لایا گیا, تقریب میں بٹھایا گیا, کھانا کھلایا گیا, عام شہریوں کے ساتھ بٹھایا گیا اور ان کو آج سرنڈر کیا گیا. جبکہ دوسرا فیز ہوگا اور 270 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ڈاکو ہیں جو اس میں یہاں پر پیش ہوں گے. 3 فیز میں یہ پروگرام ہوگا. یہ لاڑکانہ ریجن کا پروگرام تھا, اس کے بعد سکھر ریجن کا ہوگا. لیکن جناب فائدے کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا, تو فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ سب کنوکٹ ہوں گے. ان سب کے خلاف سرکاری مدیت میں کیسز داخل ہیں, کسی پہ 80 کیس ہیں, کسی پہ 40 کیس ہیں. آج 3 سے 60 لاکھ سر کی قیمت والے ڈاکو تھے جو 9 یہاں پیش ہوئے ہیں, سرنڈر کیا ہے جنہوں نے. اب ان پہ سب سرکاری مدیت کے کیس ہیں, قتل, اغوا برائے تاوان, اس طرح کے لاتعداد کیسز ہیں, سب سرکار کی مدیت میں. اور اگر یہ بری ہو جاتے ہیں تو یہ سامنے آ کے واپس آ کے کیا کہیں گے کہ ہم پہ جھوٹے کیسز. سیم یہی بات آج سے 1 سال پہلے بڑے بدنام ڈاکو تھے ثناء اللہ شر گینگ کے گھوٹکی میں ترجمان تھے. ان کی شعلہ بیانی اتنی تھی کہ سوشل میڈیا پہ روز ان کا ایک ویڈیو آتا تھا. انہوں نے گرفتاری دی اور 1 ہفتہ پہلے 17 کیسز, جن میں 1 DSP, 3 SHOs سمیت 5 پولیس افسران کی شہادت کا کیس بھی ان پہ تھا, ان سے باعزت بری ہوئے ہیں. اور 2 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اب میں بری ہو چکا ہوں, مجھ پہ جھوٹے الزامات تھے اور اب میں آزاد صحافت کروں گا. آزاد صحافت کروں گا, آزاد صحافت کروں گا. وہ صحافی بننے جا رہے ہیں. دیکھیں ڈاکو ٹی وی, حکومت نے ڈاکو ٹی وی. اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو ہاری کارڈ دیں گے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیں گے, اسکالرشپ دیں گے, روزگار دیں گے, اسکول دیں گے, اسپتال دیں گے. دیکھیں سندھ کے کتنے ہی گاؤں ان سب بیسک فیسلٹیز سے اس وقت تک جو ہے محروم ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ پہلے وہاں تو دے دیں, چلیں آپ کچے میں دیں گے, آپ ان کے ساتھ وعدے تو کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ وعدے پورے نہیں ہوتے تو یہ کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا. دوسرا, آپ کے کچے کے سارے لوگ اب پیش ہو رہے ہیں, تو آیا پولیس ابھی تک کچے میں گئی؟ کہیں نئے تھانے بنے, کچے میں آنا جانا شروع ہوا, میں اور آپ کچے جا سکیں گے؟ جس دن یہ ممکن ہوا تو اس دن ہم کہیں گے کہ یہ پالیسی آپ کی کامیاب گئی. دوسرا, اس سارے آپریشن کو لیڈ کیا ہے 2 افراد نے. 3 لوگ تھے جن میں سے 2 رہ گئے ہیں. ایک ہیں DIG لاڑکانہ ناصر آفتاب, ایک ہیں SSP شکارپور شاہزیب چاچڑ, تیسرے تھے کشمور کے SSP زبیر نذیر, جن کا ٹرانسفر ہوا, ابھی کسی دوسرے کو رکھا گیا ہے. لیکن ان تینوں نے اس 1 سال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, دل سے کام کیا. اب ان میں سے ایک کا تو ٹرانسفر ہو گیا, 2 لوگ رہتے ہیں. اس پالیسی کو یہی اس طرح سختی سے کر سکتے تھے کہ ڈاکوؤں کو انہوں نے کچے میں محدود کر رکھا ہے. کل کیا ہوگا, ان کا ٹرانسفر ہو جائے گا, پھر یہ پالیسی دوبارہ اڈاپٹ ہوتی ہے کہ نہیں. سن 2016 میں شکارپور میں ایک رینجرز کا DSR شہید ہوا, اس کے بعد بھی اس طرح کا ایک آپریشن ہوا تھا. لیکن جو افسر یہاں بھیجے گئے تھے اس وقت کے SSP جاوید جسکانی, ان کے ہوتے ہوئے تو بالکل ہی امن ہو گیا, ان کے جاتے ہی پھر ایک بار پھر یہ ڈاکو سر اٹھانے لگے. تو یہ جی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان ڈاکوؤں کو سزا نہیں ملتی, کیسز جو ان پہ درج ہیں ان کو قرار واقع سزا ملے, کچے میں آنا جانا شروع ہو, کچا عام آدمی کے ایکسس میں ہو, اس وقت تک پاسبل نہیں کہ یہ چیزیں اس پر عمل. اچھا طارق, یہ ٹھیک ہے, آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے پوری تصویر کے چاروں رخ پیش کر دی ہے. میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکو آتے ہیں, ڈاکو چلے جاتے ہیں, لیکن جو وجوہات ہوتی ہیں جو میری ناقص رائے میں
پتھارا سسٹم ہے، قبائلی جھگڑوں میں مفروری ہے، پھر ذاتی انتقام ہے، غربت ہے، کسی کو پولیس نے ایک چھوٹے موٹے جرم میں گرفتار کر کے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ پھر انتقاماً یا ضد میں آ کے اس نے ہتھیار اٹھا کے وہ جنگل میں چلا گیا، اپنی تذلیل کے ہاتھوں ڈاکو بن گیا۔ لہٰذا ڈاکوؤں کی اب نئی فصل تیار نہ ہو اور یہ اسٹریٹجی سسٹین کرے، کیا اس کے لیے بھی کچھ سوچا گیا ہے یا پھر یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں سب کا فائدہ ہی فائدہ ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس میں سب وہ لوگ ہیں جس میں اس انڈسٹری میں سب کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں نا، آج بھی جو ڈاکو پیش ہوئے، کچھ ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی اور کچھ کے تو سوشل میڈیا پہ آپ کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ ایک سے پوچھا گیا کہ آپ پہ کتنا انعام ہے تو اس نے کہا 60 لاکھ۔ کہا کتنے کیسز ہے؟ کہا مجھے پتا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 82 کیسز ہیں۔ کہا میرا ذاتی جھگڑا تھا اور مجھ پہ کیس بنتے گئے، ابھی پولیس بتا رہی ہے کہ مجھ پہ 82 کیسز ہیں اور ہم جج سے امید کرتے ہیں کہ وہ مجھے بری کریں گے۔ یہی صورتحال ہمیشہ رہی ہے، اور آپ والی بات کہ اگر ابھی بھی ان معاملات کو سیدھا نہ کیا گیا تو یہ انڈسٹری اسی طرح پھلتی پھولتی رہے گی، اور یہ اس وقت تک بہتر ہو سکتا ہے کہ جب کچے میں ایکسس ہوگی۔ دیکھیں اس وقت ہم جب پولیس نہیں جا سکتی، جہاں دیگر ادارے جا نہیں سکتے، آپ کی ایکسس نہیں ہوگی تو آپ وہاں کس طرح اپنی رٹ قائم کر سکتے ہیں؟ جب آپ کی رٹ ہوگی تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، وہاں کا آدمی باہر آ سکے اور باہر کا آدمی اندر جا سکے تو وہاں اس طرح کی ناانصافی ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اب صرف اور صرف یہ ایکسیسیبلٹی کی بات ہے کہ وہاں لوگوں کو ملے اور وہاں کے لوگوں کو باہر آنے کا ایکسس۔ اچھا طارق، دوران صحافت میری 2-3 ڈاکوؤں سے ملاقات بھی ہوئی اس علاقے میں اور کچے کے علاقے میں ہوئی۔ انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم میں سے اکثر کون ایسی زندگی گزارے گا ساری زندگی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بحال ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس سے ہم اپروچ کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں زندہ رکھے گی جیل میں، وہ اپنی ترقیوں کے چکر میں ہمیں پولیس مقابلے میں مار نہیں دے گی، اس لیے ہم ہتھیار نہیں ڈال سکتے۔ یہی تو اس بار یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مذاکرات تھے ڈاکوؤں سے، میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ 5 سے 6 مہینے ہو چکے ہیں لاڑکانہ رینج کے اور سکھر رینج کے ڈاکوؤں کی پولیس کے افسران سے مذاکرات جاری تھے۔ ان کے بعد یہ بات سندھ کابینہ تک پہنچائی گئی، وزیر اعلیٰ سندھ تک پہنچائی گئی، اس پہ 2 سے 3 میٹنگز ہوئی۔ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ کچھ واقعات، جس طرح کرائم کا ایک پولیو ورکر کو شکارپور میں اغوا کیا گیا تو پولیس نے ڈاکوؤں سے رابطہ کیا تو انہوں نے معافی بھی مانگی اور پولیو ورکر واپس ان کو دے کے بھی چلے گئے۔ اعتماد کی جو بحالی کا ایک ان کے بیچ میں جو تھا، وہ معاملہ ان کے بیچ میں بحال ہوا ہے۔ یہ ان کو، اور آج جو 71 ڈاکو پیش ہوئے ہیں اور ان کو جس طرح ان کو کورٹوں میں پیش کیا جائے گا، اسی فضا کو بحال کرنے کے لیے آج یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کو مارا نہیں جائے گا، ان پہ کوئی بھی ایکسٹرا کیس، یعنی مقابلہ ہوا اور ہم نے فلاں کو گرفتار کر لیا، اس طرح کے ایکسٹرا کیسز لگائے جاتے ہیں، غیر قانونی ہتھیار لگا دیا جاتا ہے، کوئی دوسرا کیس نہیں لگایا جائے گا۔ جو کیسز ان پہ درج ہے انہی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ان کو ایشورنس دی گئی اور آج کی تقریب میں ان کو اس چیز کا احساس دلایا گیا کہ ہم آپ کے خلاف دوسری کوئی کارروائی نہیں کر رہے، نہ آپ کو کی جان کو ہم سے کوئی خطرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے بھی تھوڑا سا اسکیپٹسزم دکھایا ہے اس بارے میں، سب سے زیادہ جو وکٹم رہے ہیں اس کے، وہ ظاہر ہے اور علاقوں کے بھی لوگ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو یہ اپر سندھ کا، لوور پنجاب کا علاقہ ہے، سب سے زیادہ یہ لوگ افیکٹڈ رہے ہیں لا قانونیت کی وجہ سے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ عمومی ریاکشن کیا ہے لوگوں کا، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ صحیح ہے یا یہ گلے پڑے گی؟ دیکھیں، اس پہ ملا جلا رجحان ہی سامنے آیا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ کبھی کسی پولیس افسر کی اچھی ساکھ کی وجہ سے کوئی پیش ہو جاتا ہے، کبھی کسی سردار کے ایشورنس پہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت تک اس پہ، یعنی کہا جائے نا کہ عوام میں کوئی خوشحالی کی رحل آ گئی ہے، عوام خوش ہے یا عوام خفا ہے، اس طرح کی کوئی چیز بھی سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا سر، اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ، جو عوام کے دل میں یا عوام کی جو پلس ہے، وہ ان کے پیش ہونے کے بجائے ان کے خلاف کارروائی پہ خوش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، پنجاب میں CCTV بنا دیا گیا ہے۔ روز اگر آپ دیکھیں کہیں اخبار میں خبر لگی ہوتی ہے CCTV کے پنجاب میں مقابلے 10 مار دیے گئے ڈاکو، 12 مار دیے گئے، کوئی مسجد میں جا کے قرآن اٹھا کے ویڈیو وائرل کر رہا ہے، کوئی مکے میں جا کے وہاں سے کر رہا ہے۔ اس طرح لیکن سوری، وہ اس اپروچ پہ بھی تو بہت سوال ہے نا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ بے گناہ مارے گئے، کیا کیا گیا۔ وہ پنجاب والی، آپ کی بات صحیح ہے، ادھر یہ اپروچ ہے، یہاں پہ یہ دوسری اپروچ لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مارنے سے کام نہیں چلے گا، 150 سال سے مارا ہی جا رہا ہے۔ اب یہ جو اپروچ ہے کہ جی اب مارنا نہیں ہے لیکن اپنے مقدمے بھگت کے جو ہے بری ہو،
دیکھتے ہیں ٹرائی کرنے میرا خیال ہے کہ جیسے طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب، جیسے طارق صاحب بتا رہے ہیں کہ عوام کا جو رسپانس ہے وہ ہے کوشس، ہاں وہ کہ یار دیکھیں گے، ہاں اگر عرصہ لگے گا تھوڑا یقین کرنے میں. میرا خیال ہے کہ ہم 15-20% پر امید ہو سکتے ہیں، لیکن کئی شرائط اور ضوابط لاگو اصل ہیں. مسئلہ ہے یہ پالیسی سسٹین کرے، یہ انڈیویجول اسپیسیفک نہ ہو. یہ ہر پالیسی کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں. ہاں فی الحال اس کی بات ہو رہی ہے. ایک وقفہ لے لیں. تو کچے کے ڈاکوؤں کے بعد پروگرام میں ہم یہاں ذکر کریں گے پکے کے لٹیروں کا، اور وہ بھی ڈیجیٹل دنیا میں جو فراڈسٹرز ہیں اس کی بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آئے دن لوگوں کو فون آ جاتے ہیں، ان کے بینک کارڈز جو ہیں اس سے فراڈ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کوریئر کمپنی والا جو ہے وہ بیوقوف بنا لیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو اپنا کرپٹو کی دنیا ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ لٹتے آئے ہیں اور لٹ رہے ہیں. اب ویسے تو یہ گلوبلی جو ای کامرس ہے یا ڈیجیٹل اور ٹیلی فون بینکنگ ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ کرپٹو ریگولیٹڈ نہیں رہا اس طرح سے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں معصوم لوگ یہ سوچ کے کہ ہم ایزی منی گھر بیٹھے کما لیں، وہ جو ہے اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. تو ہماری کولیگ ہیں فاطمہ عطار والا ڈان میں، ان کا آج ایک تفصیلی مضمون چھپا ہے ڈان پہ، اور انہوں نے ایسے لوگوں سے بات کی جو کہ اس فراڈ کے ہتھے چڑھے اور انہوں نے اپنے لاکھوں یا کروڑوں اس میں گنوا دیے. اب اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شرمسار ہو جاتے ہیں کہ یار میرے جیسے پڑھے لکھے بندے کو کیسے کسی نے بیوقوف بنا دیا، اور آپ چپ ہی کر لیتے ہیں کہ اب میں کسی کو کیا بتاؤں، وہ بھی مجھ پہ ہنسیں گے. لیکن چونکہ فاطمہ نے ان سے بات کی ہے، اس وقت میں وہ پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. فاطمہ، سب سے پہلے اگر آپ یہ بتا سکیں، ایون دو آپ نے یو ہیو نیمڈ دیز پیپل فار رائٹ ریزنس، لیکن آپ نے جب اس آرٹیکل کے لیے کام کیا تو کون سی 2-3 بڑے کامن طریقے کیا ہیں کہ لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں اور پیسے گنوا لیتے ہیں؟ سو آئی تھنک جو مجھے سب سے زیادہ حیرت گیز لگا تھا واز دس کہ اتنے سارے لوگ مجھے یوں ملے ہیں. لائک مجھے ایک دن 2 دن کے اندر 6 لوگ بہت آرام سے مل گئے. میں نے کچھ گروپ سے میسج کیا کہ کوئی کرپٹو کا اسکیم ہو تو 10 لوگ آ گئے کہ سر میں، جی بالکل. اور ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو کہتے کہ ہمیں آگے آنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا آرام سے اسکیم ہے. دوسری چیز جو مجھے بہت سرپرائزنگ لگی اس کہ موسٹ آف دم میں ان میں ریگریٹس نہیں تھی. انہوں نے پیسے گنوائے تھے تو انہوں نے پیسے کمائے بھی تھے، اور وہ ابھی بھی گیم میں تھے. کرپٹو ڈیلنگ کر رہے ہیں نا، وہ جو ریگولر کرپٹو ڈیلنگ کرتے ہیں، ریگولر دیکھیں جو بھی ہے وہ پچھلے 2-3-4 سال سے ہی کر رہا ہے. کوئی بہت ہی کم ہے جو کہہ رہے کہ ہم 2008 میں جب بٹ کوائن آیا تھا ہم نے، وہ تو پھر بہت ہی امیر ہو گیا نا. تو جو بھی کرپٹو کر رہا ہے اس سے ابھی آیا ہے. تو ایک نشہ ہے مجھے لگتا ہے، گیملنگ جیسے ہوتی ہے نا ایڈکشن، اور اس کے اندر بھی آپ کے پھر نیو پیسے جاتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہو. تو اب ایک چیز جو مجھے وقاص اکا صاحب نے جو بتائی تھی جو کرپٹو انفلوئنسر ہے وہ یہ کہ یہ جو سارے انسٹا پہ فیس بک پہ بہت ساری ریلز آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کوکنگ کا شو ہو گیا، کبھی کوئی لو بجٹ اسکرپٹ ہو گئی، لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں، ان کے کمنٹس سے بہت سارے کرپٹو اسکیمس ہو رہے ہیں. نہیں مطلب کہ سوری کہ کوئی ریل ہے، کوئی کوکنگ شو کی ریل ہے، کوئی مطلب پتہ نہیں مچھلی بنا رہا ہے، ہاں صحیح، اور اس کے کامنٹس میں لوگ پھر اسکیم پوسٹ کریں، اس کے کمنٹ میں کہ میں نے اتنے سارے پیسے کمائے، اس سے کانٹیکٹ کریں مجھ سے ہو سکتا ہے. اگر آپ جو آل تھنگس منی کی بھی اس میں جائیں تو یوٹیوب پہ تو پی ایم ایکس کا بھی میں نے شو کیا تھا، اس کے بھی آ گیا تھا فار مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں جانتا ہوں پی ایم ایکس میں ٹریننگ کیسے ہے، رینڈم پرسن. تو اس ایک یہ چیز بہت لوگ ان کو کلک بھی کرتے ہیں، پھر لوگ ان کو وہ انٹریکٹ، ہاں وہ سب کو پیسے چاہیے، وہ ایک یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیں، 2 دن میں آپ کو 5 لاکھ کر کے دے دوں. یہ تو ڈبل شاہ والی بات ہے، ڈبل شاہ لیکن ڈیجیٹل ڈبل شاہ، ہاں ٹرپل شاک اور ٹرپل شاک. واک اس تھرو دس. اب فرض کریں میں ریل دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ یار اچھا 1 کے 5 یہ تو بہت اچھا ہے، مجھے بھی پیسے چاہیے. کلک کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں کلک کر دیتا ہوں اس چیز کو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مطلب میرے سے پیسے کیسے لیں گے، مجھے کیسے بیوقوف بنائیں گے؟ ڈفرینٹ طریقے ہیں. ہاں بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے باٹس ہوتے ہیں، انیشلی آپ ایک باٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہو، وہ نارمل جواب دے رہا ہے، پھر دیکھا کہ تھوڑا بکرا تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، تو پھر ایک انسان آ جائے گا اور پھر وہ آپ سے تھوڑی اور بانڈنگ کرے گا. کہ فار ایگزامپل ایک یہ تھا جو اسکیم آیا تھا کہ اس ایک ٹیلی گرام اینڈ ڈسکارڈ جو 2 ایپس ہیں اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے صحیح، کیونکہ وہ واٹس ایپ پہ کم ہے پھر بھی، کیونکہ وہ زیادہ ریگولیٹڈ ہے، زیادہ انکرپٹڈ ہے. ٹیلی گرام اور ڈسکارڈ اتنا انکرپٹڈ ہے کہ کوئی پکڑ نہیں سکتا ان کو. تو پھر اس پہ زیادہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس نے آپ سے تھوڑی دوستی کر لی
کہ ओ मैं जिम जाता, तुम जिम करते हो, लड़की है तो थोड़ा और वो कर दिया, सही है। अच्छा लिसन, मैं एक कॉइन को जानता हूँ, वो कॉइन आने वाला है, आप करके तो देखो, आप $1000 करो, देखो यूँ बढ़ेगा। आपने कहा मैं 1000 तो नहीं कर रहा, इसके कहते हैं श्मक्स इंश्योरेंस कहते हैं, अब छोटा सा अमाउंट करता, आपने डाले $10, वो आपके $10 3 दिन में बन गया $100। आपने कहा वाह, वाह भाई वाह, चलो मैं और अब $100 और $100 डाल देता हूँ। तो तरीका क्या होता है? मतलब वो जैसे मच्छी को पकड़ते हैं, आपके पास रुपीस होते हैं, या आपके रुपीस होते हैं, आप एक स्टेबल कॉइन खरीदते हैं जैसे कि USDT, उस स्टेबल कॉइन को फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर, जैसे कि आप कैंटीन में जाते हो तो आप एक वाउचर खरीदते हो, राइट, और वाउचर से आप खाना खरीदते, बिरयानी ले ली मैंने, बिरयानी ले ली, वो वाउचर की उस इकोसिस्टम से, उस कैंटीन के बाहर कोई वैल्यू नहीं है। तो स्टेबल कॉइन भी ये है, वो वाउचर्स हैं जिससे आप क्रिप्टो खरीदते हो, सही है। तो आपने उससे कैंटीन की ज्यादा, फातिमा मुझे तो लग रहा है ये कैसीनो वाली मेंटालिटी है, जैसे ये ज़रार अक्सर कहती हैं, कहते हैं कि हाउस ऑलवेज विंस। शुरू में आप घेरने के लिए वो आपको थोड़े रिटर्न्स देते हैं, लेकिन फिर आपसे वो इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो जिस स्कैम की मैं बात कर रही हूँ कि वो $100 $1000 हो गए, वो तो सिर्फ डिजिटल है ना, वो तो कॉइन, उसमें फिर जब $100 मेरे $1000 हो गए, 100, फिर आपने कहा खुश हो गया, अब मैं उस पैसे को USDT में कन्वर्ट करूंगा, फिर USDT बिक सकता है रुपीस के लिए या डॉलर, सही है, ठीक है। वो आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की तो वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉइन। जैसे नहीं है कि ताजमहल बेच दिया, मतलब कि मेरे जो $1000 है वो एक तरह से ख्याली $1000 है ना, ख़ाली $1000 और फिर मैं कहता हूँ यार $10,000 में डालता हूँ कहीं से आगे पीछे से लेके, लेकिन जब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ पता लगता है कि यार ये तो कोई खरीदारी नहीं है, कोई खरीदारी नहीं। तो एक ये हो गया, एक ये स्कैम हो गया। सही है। फिर दूसरा होता है कि आपने और आप बेच रहे हैं कॉइन्स अपने, कोई जेन्युइन कॉइन है आपने बेच रहे, उसने कहा ठीक है, मैंने कहते आप ट्रांसफ़र भी हो गया, वो जो ट्रांसफ़र था वो एक हैक्ड बैंक अकाउंट से था, तो वो फिर फंड्स जो आपके अकाउंट में आए वो फिर रिवर्स हो गए, बैंक को पता लगा कि ये फ्रॉड है। हाँ, उन्होंने कॉल किया ये तो हम रिवर्स कर रहे हैं, फ्रॉड है, तो वो रिवर्स हो गया, तो आपके तो पैसे चले गए ना, आपने तो जो असली आपका क्रिप्टो था वो बेच दिया, तो दैट्स अनदर वे। इस तरह जो मैंने स्टोरी की उसमें 10 डिफरेंट तरीके थे, 10 डिफरेंट, और हर बंदे के पास मल्टीपल तरीके से स्कैम हुआ था। तो आप डिफरेंट टाइप के स्कैम आप। अच्छा, एक तो ये भी है, अब मुझे नहीं पता कि जो डकी भाई वाला केस है वो शायद थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पर या आगे पीछे, आपको पता है वो एल्गोरिथम चीज़ें फेंक ही रहा होता है ना आपकी तरफ, तो अक्सर देखा है कि कोई मतलब इन्फ्लुएंसर है, तो मुझे इस लफ्ज़ से शदीद नफरत है, लेकिन इन्फ्लुएंसर है या जो भी है, पॉडकास्टर है, वो भी प्रमोट कर रहे होते हैं इन बिटकॉइंस को, तो क्या मतलब उनको हिस्सा मिलता है, उनको कमीशन मिलती है, क्या होता है? अब वो तो डिपेंड करता है ना, आई डोंट थिंक इट्स कमीशन बेस्ड। आई थिंक जैसे कि आप डाइपर्स को प्रमोट कर लो थ्रू इन्फ्लुएंसर पॉडकास्टर, तो आप इस तरह भी वो कर सकते हो कि देखें ये एक क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे ना, बाइनेंस फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस, बट इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप कहें कि आप इस प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करें, वो प्लेटफॉर्म कितना जेन्युइन है आप जानते हैं, आप नहीं जानते, या आप वो किसी कॉइन को प्रमोट करें, जैसे कि मैंने अभी इस एग्जांपल नहीं किया कि वो कॉइन को प्रमोट कर रहा था, कितने जो आप कॉइन्स खरीदते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो रहती है 0.000 इस तरह के 10 0 1, तो आप एक साथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स कॉइन्स खरीद सकते हैं। आप $100 डाल दिए, अगर वो कॉइन 2 डेसिमल प्लेसेस भी हो गया तो आपके पैसे बन गए। डॉन में ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी है क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट में, वो उन पर भी मैंने एक स्टोरी की थी, और उन्होंने 1 करोड़ नहीं, आप नहीं, उन्होंने 1 करोड़ भी है उनके दोस्तों ने। नहीं, फिर तो मैं मर जाता। एक और भी इसमें बहुत बातें हैं, एक मेरे से अपने साथ वाकया हुआ था कि मैं कुछ ये हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहा था, वो जो हैंक है ना ब्रेकिंग बैड वाले, तो बीच में वो भी अपना कॉइन बेचने लगा, लेकिन बाद में पता लगा कि वो हैक्ड, उसका अकाउंट हैक हुआ था। मेरे ख्याल यहाँ पाकिस्तानी कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी ये हुआ है। एक वक्फा लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में कैसे फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फातिमा अत्तारवाला हमारे साथ हैं। फातिमा, अभी जिस तरह आपने बताया कि आप इतने लोगों से मिली हैं जिन्होंने पैसे बनाए भी हैं और लुटाए भी हैं, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एट रिस्क लोग हैं जो क्रिप्टो की दुनिया में खेलते हैं, उनकी डेमोग्राफी क्या है? किस टाइप के लोग जो हैं वो ज़्यादा एट रिस्क हैं इन फ्रॉडस्टर्स के हाथों? सो आई थिंक ऑब्वियसली जो थोड़े ज़्यादा टेक सेवी हैं उनको ज़्यादा शौक है, बट
मेटा के ऊपर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो कमेंट्स की जो बात हो रही है उस पे तो नानी दादी लोग भी सब मौजूद है ना, तो फिर अगर व्हाट्सएप पे वो पैसे मांग रहे हैं जैसे कि इजी पैसा के थ्रू उन्होंने कर दिया ट्रांसफ़र, तो बेसिकली इट्स ग्रीड, लालच। अगर आपको है कि मैं अपने कंगन बेच के इसके 10 मैं बना सकती हूँ अपनी बेटी के जहेज़ के लिए, तो आप बेच देंगे। तो इसलिए उसकी वो नहीं। अब अगर आप मेरे प्रूव दें तो बिल्कुल विलेजेस से भी लोग थे और एक MS कंप्यूटर साइंस का बंदा वो भी था। पूरा स्पेक्ट्रम है। पैसे हैं, पैसे सबको अच्छे लगते हैं। पैसे सबको अच्छे लगते हैं। नहीं, वेट, आर यू सेइंग कि हमारे यहाँ कोई टेक सेवी दादी और नानी जो हैं दे आर आल्सो सेवी नहीं है, दे जस्ट नीड एक्सेस टू अ व्हाट्सएप, वो जिससे वो इजी पैसा और जैज़ कैश कर सके, क्योंकि है तो असल पैसा जो जा रहा है ना। ये भी कह रही थी कि कभी कभी जो मशहूर ड्रामे हैं वो जब लाइव स्ट्रीम हो रहे होते हैं उनके कमेंट्स में भी लोग डाल रहे होते हैं, तो ये तो जाहिर है कि टारगेट ही उस सेगमेंट को कर रहे हैं ना, कि मतलब वाइड नेट जो भी आ जाए, जो भी पकड़ जाए, जो भी आ जाए उसके अंदर। समझी स्टेलिंग जैसे कि एसिड विक्टिम्स हैं वो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि घर में बैठ के आप कर सकते हो अगर आप सक्सेसफुली कर रहे हो तो फिर आप उनको। अच्छा, लेकिन बचें कैसे? आई मीन देखें अगेन, अब मैं जानता हूं कि मामला बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। एक वक्त में तो आपको काफ़ी आसानी से पता लग जाता था कि जी बिल्कुल जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं कि मैंने आपके पैसे देने हैं, तो वो तो बड़े ऑब्वियस किस्म के स्कैम्स हैं। कौन से वो पॉइंट्स हैं जो लोगों को जहन में रखना चाहिए? जैसे आई एम श्योर लोग सुन रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज आया होगा जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा गिनवा दें। ओके, फर्स्टली जब आप पैसे सेव कर रहे हो, जैसे कि आपके कैश जो है वो आपके वॉलेट में है, तो इस तरह आपके पास एक कोल्ड वॉलेट होता है। उस कोल्ड वॉलेट की एक पास की होती है। ठीक है। अगर आपने वो पास की गवा दी तो सारे पैसे गए। देयर इज नो फॉरगॉट पासवर्ड मेथड, राइट? तो वो पास की वो पास की कभी भी डिजिटली सेव ना करें, मतलब कहीं भी कंप्यूटर पे मैसेंजर में नहीं सेव करें, गूगल कीप पे नहीं सेव करें, कहीं नहीं, कागज पर लिखकर तिजोरी में बंद करें। हाँ, क्योंकि वो मैसेज डिजिटली सेव करना इज लाइक आपने गाड़ी की चाबी गाड़ी के ऊपर रख के चले गए। बहुत खूब, ये सही है, सही है, समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। ठीक है, एक्सीलेंट। तो अब जैसे कि आप अपना लैपटॉप का पासवर्ड लैपटॉप के साथ नहीं रखेंगे, तो आप डिजिटली ना रखें। जो इंक्रिप्शन होता है वो हम जैसे लोगों को रोकने के लिए होता है, हैकर्स के लिए। दूसरी बात, इंग्लिश को प्लीज़ देखना। अगर बहुत टूटी फूटी इंग्लिश है, आई विल यू को यू बनाया हुआ है, कैपिटल यू है, स्मॉल आर है, तो वो थोड़ा रेड फ्लैग होता है। डियर हाउ आर यू, जैसे आपको नाइजीरियन प्रिंस के ईमेल्स आ रहे हो तो आपको पता है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो उसको कोई इफ एनीथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, कोई भी आपको कह रहा है अभी मैं आपको बना के दे दूं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, क्यों आप पैसे दे रही हैं? आप किसी रैंडम इंसान को कोई क्यों पैसे दे रहा है? हाँ। आप किसी को भी पैसे ना, मतलब मेरी डिस्प्ले पिक्चर इतनी अच्छी लगी आपको कि आपने कहा कि यार इस बंदे को तो मैंने उसने बॉन्डिंग कर ली, उसे अपनी तस्वीरें भेज दी, सब कुछ ये फेक हो सकता है, आप पैसे नहीं ट्रांसफर करें। दैट्स अनदर रेड फ्लैग। द अदर्स के फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट के साथ में थी जंकेट पे, वो उन्होंने अपने बूस्ट कर करके अपने 3000 समथिंग फॉलोअर्स किए थे। बड़े बड़े नाम जो इंडस्ट्री के हैं वो भी उनके फॉलोअर्स थे और उनका अकाउंट हैक हो गया। सही। कुछ महीने तक उन्होंने बहुत कोशिश की मेरा अकाउंट मिल जाए, बन जाए। आई थिंक फिर जो अथॉरिटीज़ फाइनली ने रिकवर किया कि हम आपको अकाउंट वापस दे सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट से आपके सारे फॉलोअर्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज़ को किसी कॉइन की एडवर्टाइजमेंट जा चुकी है और आपने सबको वाउच किया कि मैंने इन्वेस्ट किया था, आप भी इन्वेस्ट करें, और कुछ लोगों ने कर भी लिया। अब बताएं, आपका अकाउंट वापस चाहिए? उसने कहा थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए, यस मैं वापस स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी। सो ये भी हो सकता है। अगर कोई आपके जानने वाला आपको मैसेज कर रहा है कि जैसे नहीं अभी होता है कि मैं बहुत फंसी हुई हूँ, मैं बहुत फंसा हूँ, तो ट्रांसफर करने भी कसम से एग्जैक्टली। तो क्रिप्टो भी तो मेरे बेटे भी गिरफ्तार हो गए। अल्लाह कि यार मेरे आपके बेटे मेरे साथ हैं और वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा फांसी दे दो क्योंकि वो मेरे सामने बैठे हुए थे उस वक्त। एक और भी तो चीज़ होती है और ये अक्सर मेरे साथ होता है, और अब तो मैं इतना इससे डर गया हूँ कि मैं किसी चीज़ को क्लिक ही नहीं कर रहा होता। कि एक आपको ईमेल आती है कि जी आपका ये पता नहीं कोई पार्सल है या कोई अकाउंट है, इस लिंक को क्लिक करें। उस लिंक को तो नहीं हाथ लगाना चाहिए ना। बिल्कुल, वो फिशिंग वो होते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल ये भी एक चीज़ होती है कि आपको कहा कि आपका क्रिप्टो वॉलेट खाली हो गया, वो ईमेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। आप उसको देखें कि वो जैसे कि हमारा है fatima.don.com, मतलब तो वो जो डोमेन है वो सही है कि नहीं, बाकी सब कुछ सही होगा, डोमेन नेम चेक करना, क्योंकि डोमेन नेम फिर वो नहीं fatima@flanatira.com नहीं चलेगा।
हमारे भी अभी अगर आई डोंट नो आपको है, हम मुझे भी सीईओ के बहुत ईमेल्स आए हैं रिसेंटली कि मोस्ट आ गया, राइट? हाँ, तो वो सारे फेक है। तो एक सेकंड के लिए आप, मुझे तो एक दफ़ा एंजेलिना जोली का भी ईमेल आई थी, मैं 2 मिनट के लिए खुश हो गया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके अंदर फिर क्या होता है, आपने लिंक क्लिक किया, आपको जो इंटरफेस आया वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो आपका बाइनेंस जो भी है वो है, उस पर आपने अपना पासवर्ड डाल दिया और फिर गया, वो स्नैप हो गया, वो आ गया, फिर फॉरन ठर गए आपके सारे अकाउंट। सही है। कोई ऐसा कानून बन सकता है जो लालच को रोक सके? लालच को नहीं रोका जा सकता, पर जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट के स्कैम्स कम होते हैं और क्रिप्टो के ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो रेगुलेटेड है। आप किसी को आप यहाँ पर कैमरामैन हो कहेंगे मुझे पता है कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, आप मुझे 2 लाख दे। क्रिप्टो इस मुल्क में रेगुलेट अभी तक नहीं है। उसका एक्ट आ गया, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है। अगर आप उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका जो मेन वो है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ यू वांट टू बी रजिस्टर्ड आप हमें कांटेक्ट करें। बाकी सब जगह लॉन्चिंग सून है। लेकिन फिर भी हमने ये भी देखा है कि पूरे मुल्क में जहां पर चीज़ें रेगुलेट भी हैं, स्कैम्स फिर भी चल रहे होते हैं। बेसिकली कॉमन सेंस का कोई मुतबादिल नहीं है। लालच को थोड़ा कंट्रोल में रखें, और लेकिन सर एक बात सिर्फ ये कि वैसे तो हमारे मुल्क में आप FIA साइबर क्राइम के पास थियोरेटिकली जा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो इतने बिजी होते हैं दूसरे लोगों को इन्वेस्टिगेट करने में कि शायद ये वाले क्राइम जो हैं वो फिर निकल जी। और वो भी है कि ये इंटरनेशनल नेटवर्क्स भी होती हैं ना, तो उनको जैसे हमने स्कैम फार्म्स पे भी एक दफ़ा शो किया था, तो उसको ट्रेस करना आसान काम नहीं होता। लेकिन आपकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। थैंक यू सो मच फातिमा, और वक्त होता तो हम और भी आपसे चीज़ें जानते, लेकिन अभी के लिए एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ी सी एक और इंटरनेशनल ड्रग ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब पाकिस्तान बहरिया के एक बहुत बड़े कारनामे के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान बहरिया की किश्ती यरमूक ने 2 मुनशियात से भरी हुई किश्तियों को रोका, छोटी किश्तियों को, जिसको ढाओ कहा जाता है, बहरे अरब में। और वहाँ से सुन लीजिए तकरीबन $1 अरब का माल बरामद हुआ, यानी $1 बिलियन। लंबे नोट हैं। हो सकता है कि ये बहरे अरब में अरेबियन सी का सबसे बड़ा ड्रग सीजर है। अच्छा, अब जाहिर है कि किश्ती पे ना कोई किसी मुल्क का झंडा लगा हुआ था, ना वो किसी के साथ रजिस्टर्ड थी। उसका जो अमला है उसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे। लेकिन ये जो इस खित्ते में इस तरह की ड्रग सीजर का मतलब है कि जो ग्लोबल ड्रग स्मगलिंग ट्रेंड्स हैं वो बदल रही हैं, और बल्कि पिछली दिहाई से बदल रही हैं। माजी में अगर देखा जाए तो क्रिस्टल मेथ और मेटाम्फेटामीन, क्रिस्टल मेथ जिसको हम आइस बोलते हैं, और मेटाम्फेटामीन का प्रोडक्शन, स्मगलिंग और इस्तेमाल का गढ़ था जनूब मशरकी एशिया में, यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह। और अगर आप वहाँ की दादोशुमार देखें, अगर ये ग्राफ हम डालें स्क्रीन पर, तो 2015 से 2024 तक आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये ड्रग सीजर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ड्रग सीजर्स के बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, और ज़ाहिर प्रोडक्शन के साथ इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। लेकिन इसी पिछली दिहाई में हमने एक और इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड देखा है, और वो ये है कि इस खित्ते में, यानी कि जनूबी एशिया में, जिस खित्ते में पाकिस्तान है, वहाँ पर भी मेथाम्फेटामीन का इस्तेमाल और उसकी ट्रैफिकिंग और उसकी स्मगलिंग बहुत बढ़ती जा रही है। मैं आपको कुछ अदाद शुमार पेश करता हूं। 2022 में पाकिस्तान में तकरीबन 4.5 टन क्रिस्टल मेथ पकड़ा गया था, और 1 साल बाद ये तादाद तकरीबन 12 टन तक पहुंच गई थी। तो 3 गुना का इजाफा हुआ है। अभी जो बहरे अरब में पकड़ा गया है वो था तकरीबन 2.5 टन मेथाम्फेटामीन, मतलब कि जितना हमने पूरे साल 2022 में पकड़ा था उसके आधे से भी 50 किलोग्राम कोकेन भी है। बिल्कुल। अच्छा, हमने ग्राउंड पर भी देखा है पाकिस्तान में कि पिछले दिहाई में क्रिस्टल मेथ आइस का इस्तेमाल बहुत बड़ा है। पिछले साल अगर आपको याद हो, हमने एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के चीफ के डायरेक्टर से बात की थी, इमरान अहमद शाह का, और मैंने उनसे सवाल पूछा था कि यहाँ कराची में और पूरे सिंध में क्या ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर भी क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल बढ़ गया है। सुनिए उनका जवाब। सबसे ज़्यादा आइस का ही इस वक्त
یوزز بڑھ گیا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 60-70% اگر جو کلائنٹ آتے ہیں, جو پیشنٹ آتے ہیں, وہ آئس کے ہیں اور باقی ادر ڈرگس کے ہیں سارا سلسلہ. ایک زمانے میں ایسا بالکل نہیں تھا, زیادہ تر ہیروئن کا استعمال ہوتا تھا. جن ڈاکٹر صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر اقتدار احمد غوغانی ہیں, سہارا ٹرسٹ کے. وہ خیبر پختونخوا میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پر کیپٹا اگر ہم اندازہ لگائیں تو سب سے زیادہ استعمال وہاں پہ بھی ہو رہا ہے, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے, وہاں پر بھی ہم آتے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہے استعمال. کیا پاکستان کے ذریعے کرسٹل میتھ یا آئس بیرون ملک سمگل بھی کی جا رہی ہے؟ رپورٹس کہتے ہیں کہ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. نومبر 2020 میں پاکستان کوسٹ گارڈ اور پاکستان فوج نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا پسنی کے علاقے میں, بلوچستان کے ساحلی بیلٹ میں, اور وہاں سے تقریباً 17 بلین روپے کی کرسٹل آئس پکڑی گئی. 101 سے زائد کلو گرام تھے شاید, جو پسنی کے پہاڑوں کے جو غار ہیں اس کے اندر بوریوں میں ڈمپ کی گئی تھی. مطلب کہ کوئی اس کو وہاں تک لایا ہے, وہاں پر ڈمپ کیا ہے, وہاں سے پھر رات کے اندھیرے میں اس کو کشتیوں پر لوڈ کیا جاتا اور یہ وہاں سے نکالا جاتا. اچھا, اس کے 1 سال بعد ایک اور پاکستان کے ساحلی علاقے میں ایک آپریشن ہوتا ہے, اور وہاں سے 207 کلومیٹر کلو گرام کرسٹل آئس کے ایک کشتی سے برآمد ہوتے ہیں. تو مطلب کہ اس سے ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈمپنگ اور سمگلنگ یہاں سے ہو رہی ہے. اچھا, اب ایک دفعہ وہ سمندر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بہت دور تک جا سکتے ہیں. 2020 میں سری لنکا کی کوسٹ گارڈ نے $33 ملین کی ایک ہیروئن اور کرسٹل میتھ کو انٹرسیپٹ کیا تھا, اور اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سب سے بڑی سیجر ہے کرسٹل میتھ کا. سری لنکا کے ساحلی علاقوں میں 100 kg پکڑا گیا تھا. لیکن اس کے 4 سال بعد ایک اور سیجر ہوتا ہے اسی علاقے میں, اور اس بار 400 کلو گرام آئس پکڑی جاتی ہے. تو یہ تو ہے کہ وہ کہاں سے کہاں استعمال ہو رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, لیکن سوال بنتا ہے کہ کہاں سے رہی ہے. تو یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہمیں پتہ لگتی ہے. انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ اور اقوام متحدہ کا جو آفس آن ڈرگز اینڈ کرائمز ہے UNODC, ان دونوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ بات تھوڑی سی حیران کن ہو ہمارے لیے کہ اس وقت اس خطے میں کرسٹل میتھ کے پروڈکشن کا گڑھ ہے افغانستان. اچھا, یہ صحیح ایک جگہ رپورٹ نہیں ہو رہی, یہ کئی بین الاقوامی اداروں نے یہ بات رپورٹ کی ہے, اس کی لنکس اور ثبوت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا جانتے ہیں کرسٹل میتھ بنتی کیسے ہے تو یہ آپ کے لیے تھوڑی سی حیران کن بات ہوگی. آپ ہمیں پتا ہے کہ ہیروئن جو ہے وہ پوسٹ سے بنتی ہے, پاپی سے بنتی ہے, اس کا ایک پریکرسر ہے. کوکین کوکا لیو سے بنتی ہے, وہ اس کا پریکرسر ہے. کرسٹل میتھ کا کوئی اس طرح کا کوئی پودا نہیں ہے یا نہیں تھا جس سے آپ کرسٹل میتھ بنا سکتے ہیں. اس کی ظاہر ہے کہ میں پوری اس کی سائنس آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن اس میں جو ایک کور انگریڈینٹ ہے جس کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے کرسٹل میتھ یا آئس, وہ ہے ایفیڈرین. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں حنیف عباسی صاحب کے خلاف ایفیڈرین کا بھی کیس ہوا تھا. اچھا, ایفیڈرین ان ممالک میں آپ کو ملے گی جہاں پر ایک چلتی بستی فارماسیوٹیکل یا کیمیکل انڈسٹری ہو. افغانستان میں ظاہر ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ 2015 میں ڈرگ پروڈیوسرز کو پتہ لگا کہ افغانستان میں ایک پودا اگتا ہے جس کا نام ہے ایفیڈرا, جس کو آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور اس سے بھی آپ کرسٹل میتھ ایفیڈرین بنا سکتے ہیں, اور اس سے آپ کرسٹل میتھ بنا سکتے ہیں. کس کو سکھایا انہوں نے؟ اگین 2010 میں ایران میں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوتا ہے کرسٹل میتھ کے مینوفیکچر میں. اس کے کیمسٹ اور سائنٹسٹ رپورٹڈلی افغانستان فرار ہوتے ہیں, ہرات اور فرا کے صوبوں میں, اور وہاں پر یہ لوکلز کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایفیڈرا سے ایفیڈرین کیسے بنانی ہے. اینڈ دیٹ برنگز اس ٹو ٹوڈے. یہ جو میں بات کر رہا تھا پسنی کی جو کوسٹ گارڈ نے پسنی میں جو کرسٹل میتھ پکڑی ہے اور سری لنکا میں جو پکڑی ہے, جب اس کا کیمیکل انالیسس ہوا تو پتہ لگا کہ یہ دونوں شپمنٹس ایفیڈرا کے استعمال سے بنی گئی تھیں. انفیکٹ اس وقت کی جو افغان حکومت ہے اور یونائٹڈ نیشنز ہے, ان کا کہنا ہے کہ جو طالبان کنٹرولڈ ایریاز تھے اس وقت افغانستان میں,
اس میں پروڈکشن میتھ کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ان کے لیے ایک فنڈنگ کا سورس بھی بن گیا تھا. تو جب ہم یہ بھی سنتے ہیں نا کہ پاک افغان بارڈر پر افغان طالبان حملے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ باڑ نہ لگائیں, آپ آمد و رفت جاری رکھیں, تو شاید اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ وہ اپنے کرسٹل میتھ کے سمگلنگ روٹس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.